بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ علالت میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ تمام صف باندھے نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کمرے کا پردہ اٹھا کر ہماری طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک مصحف کے ورق کی طرح درخشاں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو مذہب اسلام پر مستعد اور نماز میں مشغول دیکھ کر تبسم فرمایا اور ہنسے، اور ہم لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ہم نماز پڑھنے کے دوران ہی بے انتہا مسرور ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے تشریف لا رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہٹ محسوس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں پیچھے ہٹنا چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارہ سے فرمایا کہ تم لوگ اپنی نماز مکمل کرو۔ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنے کمرہ میں واپس تشریف لے گئے اور دروازے کا پردہ چھوڑ دیا، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھانے کے فوراً ہی بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، لوگو میں تمہارا امام ہوں، اس لیے مجھ سے پہلے رکوع، سجدہ، قومہ اور سلام نہ پھیرو۔ میں آگے اور پیچھے سے تم کو دیکھتا ہوں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو چیزیں میں دیکھتا ہوں اگر تم انہیں دیکھ لو تو ہنسو کم اور رو زیادہ۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ ارشاد ہوا، میں نے جنت اور دوزخ دیکھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان کیا کہ امام سے پہلے سجدے سے جو کوئی سر اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بلا شک اس کا سر گدھے کے سر کی طرح کر دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان کیا، لوگ نماز میں آسمان کی جانب نہ دیکھیں وگرنہ ان کی قوت بینائی زائل کر دی جائے گی۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں تم کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں گویا وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں، تم لوگ نماز میں کوئی حرکت نہ کیا کرو۔ پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو حلقہ باندھے دیکھ کر فرمایا، تم لوگ اس طرح صف باندھا کرو جس طرح بارگاہ الہی میں فرشتے صف بستہ رہتے ہیں۔ تم لوگ سب سے پہلے اگلی صف پوری کیا کرو اور صف میں مل کر کھڑے ہوا کرو۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری صفیں برابر کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایسا معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے تیر کی لکڑی برابر فرما رہے ہوتے، اور یہ سلسلہ جاری رہا تا وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا کہ ہم لوگ اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کر چکے ہیں۔ پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو کھڑے ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر کہتے، اتنے میں آپ نے ایک آدمی دیکھا جس کا سینہ صف سے نکلا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم لوگ ضرور بالضرور اپنی صفیں برابر کر لو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں مخالفت ڈال دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور پہلی صف کا ثواب اگر لوگوں کو معلوم ہوتا تو وہ قرعہ اندازی کرتے، اور اگر اول وقت نماز پڑھنے کی فضیلت سے لوگ واقف ہوتے تو ایک دوسرے پر سبقت کرتے، اور اگر عشاء و فجر کی برتری جانتے تو ان دونوں کے لیے سرین کے بل رگڑتے ہوئے آتے،
محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔